اور ایک نئی چیز سامنے آئی کہ لوگ اس ماہ سفر کے اندر پیاز کو آدھا کاٹتے ہیں، آدھا کاٹ کے اس کو گھر کے اندر کہیں رکھ دیتے ہیں، یا لوہے کا کوئی ٹکڑا لیں گے، وہ لوہے کا ٹکڑا لے کر گھر کے اندر رکھ دیں گے۔ یہ کیوں رکھا بھائی، کیا ہوا؟ کہہ رہے ماہ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، یہ جو ہم نے پیاز کاٹ کے رکھا ہے نا، یہ جو ماہ سفر میں جو بلائیں آتی ہیں، جو دور دور سے جو چیزیں، جو فالتو خارج چیزیں جو آتی ہیں، جو نقصان پہنچاتی ہیں، وہ ان سے دور بھاگتی ہیں۔ اور اگر یہ بلائیں وہی لویا اٹھا کے سر میں مار دیں اور جب سر پھٹ جائے تو پھر کیا کہیں گے؟ کیونکہ جنات تو شرارت قسم کے ہوتے ہیں، جنات کے اندر شرارت ہوتی ہے۔ جو لویا آپ نے اپنا سر بچانے کے لیے، اپنا مستقبل بچانے کے لیے رکھا، وہی لویا اٹھا کے سر میں مار دیا تو پھر کہاں گئی منوسیت؟ اور بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے گھر کے دروازے پر تعویذ ٹانگ دیتے ہیں، اور تعویذ ٹانگتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ماہ سفر کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے، اس کے اندر 40 بلائیں آسمان سے اترتی ہیں۔ یہ 40 بلائیں جو آسمان سے اترتی ہیں نا، یہ گھروں کے اندر آ جاتی ہیں اور یہ لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیں، یہ گننے والا کون تھا کہ یہ اوپر سے جو بیماریاں، جو بلائیں اتر رہی ہیں، وہ 40 ہی تھی؟ یہ 40 بیماریاں گننے والا کون تھا؟ اور جس نے ایک ایک کو ترتیب وار گن کر اس نے یہاں پر ہمیں بتایا کہ 40 بیماریاں آئیں گی، 41 نہیں ہوں گی۔ اور جب یہ چیزیں ہیں تو اللہ کا شکر ہے آج تک ہم نے نہ کوئی تعویذ پہنا ہے اور نہ کوئی چیز پہنی ہے، لیکن ماہ سفر ہمارے زندگی میں کئی بار آیا اور اللہ کا شکر ہے ہم ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جس کا توکل جس چیز پر آ گیا نا، تو اللہ رب العالمین اس کو آزماتے ہیں۔ پھر اگر آپ نے یہ بات کہہ دی کہ ماہ سفر منحوس ہے اور اس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، نقصانات ہوتے ہیں، اس میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، فلانی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کے ذہن میں جو چیز آ گئی اللہ تعالیٰ آپ کو کر کے دکھائیں گے کہ اگر تمہارا عقیدہ یہی بن گیا ہے تو پھر اس کو اپناؤ، پھر اس کے اندر پھر یہ چیزیں کرو۔ اور ایک چیز جو بندہ ہے اس کا ایک توکل ہے اللہ کے اوپر کہ اللہ رب العالمین ہی نفع نقصان کا مالک ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات ہی سے سارا نقصان اور نفع ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی ہر بلاؤں میں حفاظت فرماتے ہیں۔